صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ انصار الفاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء یمنی فاتینی بی فاتیتہ بالکساء یمنی فاغتیتہ به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالہ کأنہ بدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء وأخذ بي رسول الله فطرف الكساء يوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن أهل هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلم لما يؤلمهم ويحزن لما يحزنهم أن حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويسقان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء
وقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. علي العالى يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الحصار فقال لي يا أبي رسول الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لي يا أبي رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم ألا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا فعزى شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكفى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا صيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد کی عظمت پر بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اگر وہ مجلس میں آئے تو آگے آ جائیں، پنکھے کے سامنے بیٹھے ہیں، آ جائیے. ٹھیک. جہاں دے کے بھی خالق کی ثنا کون کرے گا، جہاں دے کے بھی خالق کی ثنا کون کرے گا، سرور کے سوا ایسا بھلا کون کرے گا، سرور کے سوا ایسا بھلا کون کرے گا. پیاسا ہے مگر خون کے پیاسوں سے لڑا ہے، پیاسا ہے مگر خون کے پیاسوں سے لڑا ہے، غربت نے بھلا ایسی وفا کون کرے گا، غربت نے بھلا ایسی وفا کون کرے گا. دریا ہو تصرف میں مگر پھر بھی ہو پیاسا، دریا ہو تصرف میں مگر پھر بھی ہو پیاسا، غازی کے سوا ایسی وفا کون کرے گا، غازی کے سوا ایسی وفا کون کرے گا. تھی زینب دلگیر کہ ہر دم یہی ڈھارس، تھی زینب دلگیر کی ہر دم یہی ڈھارس،
عباس ہیں موجود، جفا کون کرے گا؟ عباس ہیں موجود، جفا کون کرے گا؟ اب حشر تلک مشق و علم ساتھ رہیں گے، اب حشر تلک مشق و علم ساتھ رہیں گے، عباس و سکینہ کو جدا کون کرے گا؟ عباس و سکینہ کو جدا کون کرے گا؟ جب سایہ فگن گھر پہ ہے عباس کا پرچم، جب سایہ فگن گھر پہ ہے عباس کا پرچم، وارث کو نہیں فکر دعا کون کرے گا؟ جب سایہ فگن گھر پہ ہے عباس کا پرچم، وارث کو نہیں فکر دعا کون کرے گا؟ ایک دو شعر کہہ دو، مولانا آ گئے ہیں۔ زینب یہ دعا کرتی تھی اے پالنے والے، زینب یہ دعا کرتی تھی اے پالنے والے، پالا ہے بڑے نازوں سے اکبر کو بچا لے۔ سلوات آئیے آئیے۔ سورہ بسم اللہ الرحمن صلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الله في توحده وتنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات والداهي المدعوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اہل نار اور اہل جنت انہوں نے فکر پر سلسلہ گفتگو مراحل افکار کو طے کرتا ہوا ذکر و فکر و بحث کی
اس 8ویں منزل تک پہنچا، اور یہاں آتے ہوئے ہم نے بہت سے فکری مراحلوں کو طے کیا۔ بات ہمیشگی کی منزل پہ تھی کہ جنت ہمیشگی کا نام ہے، اور وہاں کی ہر نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور یہی ہمیشگی اس انسان کو وہاں اس نے عطا کی کہ جو اپنے ایمان اور اپنے عمل خیر کی بنیاد پر اہل جنت میں شمار ہوا۔ ہم نے سلسلہ گفتگو میں یہ بھی عرض کیا کہ جنت ایک نہیں اور 8 جنتوں کے اسما کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ بھی گفتگو ہوئی کہ جنت کے ایک درجہ نہیں ہے بلکہ 8 درجات ہیں، اور ان درجات پر بھی ہمارے معروضات آپ کی خدمت تک پہنچے۔ براہ راست گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ جس طرح ایک جنت نہیں، جس طرح جنت کے ایک درجات نہیں، اسی طرح جنت کے ایک دروازہ بھی نہیں، جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ اس سلسلے میں ختمی مرتبت کا بھی ارشاد موجود ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ضامن و سامن امام علی رضا علیہ السلام کا بھی ارشاد موجود ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور علماء تفسیر اور مفسرین نے احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث اور روایت کی روشنی میں جنت کے ان 8 دروازوں کا ذکر کیا کہ جہاں جنت کا ایک در جس کا نام ہے باب معرفت، جنت کا دوسرا در کہ جس کا نام ہے باب شکر، جنت کا تیسرا دروازہ کہ جس کا نام ہے باب ذکر، جنت کا چوتھا دروازہ جس کا نام ہے باب دعا، جنت کا 5واں دروازہ جس کا نام ہے باب رجا، دنیا کا جنت کا 6واں دروازہ جس کا نام ہے باب خوف، جنت کا 7واں دروازہ جس کا نام ہے باب اخلاص، جنت کا 8واں دروازہ جس کا نام ہے باب اختتام۔ اس طرح جیسے جنت ایک نہیں ویسے دروازے بھی اس کے ایک نہیں ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے درہائے جنت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ انبیاء اور صدیقین کے لیے ہے کہ جہاں سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں۔ فرمایا جنت کا ایک دروازہ شہداء اور صالحین کے لیے ہے کہ جہاں سے وہ داخل جنت ہوں۔ کہ جنت کے 5 دروازے ہمارے شیعوں ہمارے محبوں کے لیے ہے جہاں سے انہیں داخل جنت کیا جائے گا، اور جنت کا ایک دروازہ ان کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ہمارا بغض نہ ہوگا، جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ہمارا بغض نہ ہوگا۔ یہ وہ 8 دروازے ہیں، اور جب اہل جنت
جنت کی جانب جائیں گے. اب ظاہر بہت سے مراحل تھے، اب تو کل کی گفتگو اور شب عاشور زیادہ میرے فضائل بھی نہیں، ورنہ استقبال اہل جنت کا وہ بھی قرآن کے دامن میں آیتیں موجود ہیں، اسے بیان کرتا. تو جب اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے، بھائی جاؤ فتحت ابوابها، تو وہاں وہ در جنت کو کھلا پائیں گے. جب اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے تو قرآن نے کہا فتحت ابوابها، وہ در جنت کو کھلا پائیں گے. اور ظاہر ہے کہ دروازے کا دو چیزوں سے تعلق ہے، ایک قفل سے، ایک مفتاح سے، اس کی چابی سے. اب یہ جنت کا قفل اور چابی کیا ہے؟ کیا کسی دھات کی ہے، کسی سونے کی ہے، کسی چاندی کی ہے؟ اس سلسلے میں حدیث پیغمبر موجود ہے کہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ علی جنت کا قفل اور اس کی چابی ہے. لوگ اس کی محبت میں داخل جنت ہوں گے اور لوگ اس کے بغض میں داخل نار ہوں گے. تو اب تو سمجھ میں آیا کہ اہل نار کون ہے، اہل جنت کون ہے. محبت علی رکھنے والا. تو اب اس میں فرقے کی قید نہیں ہے، بات ذہن میں رہے. محبت علی رکھنے والا، جس کے دل میں خلوص کے ساتھ علی کی محبت ہے، تو لوگ علی کی محبت میں داخل جنت ہوں. ہاں ایک شرط ہے جسے قرآن نے قائم کیا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع، اور وہ قیامت میں ان لوگوں میں ہوگا کہ جو خسارے میں ہیں. ایک جملہ اور کہہ کے آگے بڑھوں کہ اگر ایمان کا انکار کرنے والا خسارے میں ہے، اس کے سارے اعمال ضائع، تو جو کل ایمان کا انکار کرے، تو شرط ہے ایمان. اب اس ایمان کی شرط کے بعد جو محبت علی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کہ لوگ علی کی محبت میں جنت میں جائیں گے، لوگ علی کی دشمنی اور بغض میں دوزخ میں جائیں گے. تو اہل نار وہ ہے جو علی سے بغض رکھنے والا ہے. اور یہ سوائے منافق کے کون ہو سکتا ہے؟ اہل جنت وہ جو علی سے محبت رکھنے والا ہے. اور پھر داخل جنت ہونے کے لیے پہلی شرط ہی عرض کیا جا چکا ایمان ہے. پہلی شرط داخلہ جنت کے لیے تجربہ ہے ایمان. تو ایمان کس چیز پر؟ کیا توحید پہ ایمان؟ بے شک. کیا نبوت پہ ایمان؟ بے شک. کیا قرآن پر ایمان؟ کیا بے شک. وحی الہی پر ایمان؟ جنت و دوزخ کے وجود پر ایمان؟ ملائکہ کے وجود پر ایمان؟ قیامت پر ایمان؟ اور ہر اس چیز پر ایمان جو تعلیم نبوت نے بیان کی؟ نہیں، اس کے بعد بھی ایک ایمان ہے. تو جو تھا ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، توحید پہ ایمان، نبوت پہ ایمان، قرآن پر ایمان، وحی الہی پر ایمان، کعبے پہ ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت و دوزخ کے وجود پہ ایمان. ایک ایمان اور ہے کہ جس پر ایمان رکھنے والوں کو قرآن نے
اہل جنت میں شمار کیا. آمنوا باللہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور جو منزل تسلیم میں، ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جو توحید پر ایمان، نبوت پہ ایمان، رسالت پر ایمان، قرآن پر ایمان، جنت پہ ایمان، دوزخ پہ ایمان، قیامت پر ایمان. اب ایک ایمان کی منزل یہ کہ جہاں قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جن لوگوں نے، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور جو منزل تسلیم میں، ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو جو آیت الہی پر ایمان رکھے اسے قرآن نے اہل جنت کہا ہے. تو جو تو پھر اہل نار کون ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں اور ہماری آیتوں کا انکار کریں وہ اہل نار ہیں. تو اہل جنت اور اہل نار سمجھ میں آئے کہ جو آیت الہی پر ایمان رکھے اسے قرآن نے اہل جنت کہا، اہل جنت میں شمار کیا. اور جو آیت الہیہ کا انکار کری اسے قرآن نے اہل نار کہا. اور فقط یہ نہیں کہ انکار کیا، بلکہ جو لوگ آیت الہی کا انکار کرنے والے انہیں قرآن نے خسارے میں قرار دیا. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو یہ ظالم وہ خسارے میں ہیں. اور کیسا خسارہ؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا ہم تمہیں بتلائیں ان لوگوں کا پتہ جو عمل کرنے کے باوجود خسارے میں. اب ہمارے پاس تو یہی فکر ہے نا کہ جنت چاہیے تو عمل کرو، نماز عمل، روزہ عمل، حج عمل، زکوٰۃ عمل، جہاد عمل، تلاوت قرآن عمل، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا عمل، صدقات دینا عمل، غریب کی مدد کرنا عمل. یہ سب منزل عمل ہے نا. ہمارے پاس یہی ہے نا. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا ہم تمہیں بتلائیں ان لوگوں کا پتہ جو عمل کرنے کے باوجود خسارے میں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. دیکھیے اہل جنت ہونے کے لیے آیت الہی پر ایمان کتنا لازم تھا، جس کا بار بار قرآن نے ذکر کیا. تو جو تعلیم هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا ہم تمہیں بتلائیں ان لوگوں کا پتہ کہ جو عمل کرنے کے باوجود خسارے میں رہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. یہ آیت کس کے بارے میں آئی؟ یہ یہودیوں کے بارے میں نہیں آئی. تفسیر کی ذمہ داری. یہ آیت مجوسیوں کے بارے میں نہیں آئی. یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نہیں آئی. یہ آیت کافروں کے بارے میں نہیں آئی. یہ آیت مجوسیوں کے بارے میں نہیں آئی. یہ آیت آئی ان کے لیے جو توحید کی گواہی دے رہے تھے.
یہ آیت آئی ان کے لیے جو نبوت کا کلمہ پڑھ رہی تھی، یہ آیت آئی ان کے لیے جو جائے نماز پر تھے، یہ آیت آئی ان کے لیے جو طواف کعبہ کی منزل میں تھے، یہ آیت آئی ان کے لیے جو جہاد کی منزلوں میں تھے، یہ آیت آئی ان کے لیے جو ادائے زکوٰۃ کی منزل میں تھے، یہ آیت آئی ان کے لیے جو تلاوت قرآن کی منزل میں تھے۔ اسی لیے جب ایک منافق نے پوچھا باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب سے کہ یا علی، یا علی یہ آیت کس کی شان میں آئی؟ تو امیر المومنین نے کہا تیرے لیے، تیرے رہبر کے لیے۔ یہ منافقین کا رہبر تھا، کہا تیرے لیے اور تیرے امیر کے لیے۔ تو منافق کون؟ توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ منافق کون؟ نبوت کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ منافق کون؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ منافق کون؟ ادائے نماز کی منزل میں ہے۔ منافق کون؟ ادائے زکوٰۃ کی منزل میں ہے۔ منافق کون؟ تمام احکامات اسلامی مقام عمل سے گزار رہا ہے، لیکن دل اس کے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا۔ قلب اس کے ایمان کی گواہی نہیں دیتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان دو طرح کا ہے، بیان کر چکا ہوں۔ ایک وہ جس کی تصدیق دل کرتا، جو دل میں جمع ہوا ہے، قائم یقین کے ساتھ ہے۔ ایک وہ جو دل اور سینے کی تہوں میں ڈول رہا، اور یہی وہ ایمان ہے کہ جو کبھی ایمان کی منزل میں لاتا ہے، کبھی کفر کی منزل میں داخل کر دیتا ہے۔ پڑھی تھی نا میں نے، الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ یہی وہ ایمان ہے جو کلمہ پڑھنے والے کو منزل شک پہ لے آتا ہے، منزل شک پہ لے آتا ہے۔ کہاں کہ جہاں قرآن تو یہ پیغام دے کہ رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے کہ کیوں روکا اور کس لیے۔ تو قرآن تو یہ پیغام دے کہ جو دے رسول وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب اس کے بعد رسول اگر ولایت دے اور آنے والا پوچھے کہ یہ حکم تمہاری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، تو یہ پوچھنے والا وہی ہے کہ جس کی زبان پہ کلمہ ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے۔ دوبارہ محمد کہ پوچھنے والا وہی ہے، یہ حکم آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ نعمان بن فہری، نعمان بن فہری جب اعلان ولایت ہوا، آ گیا یہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے۔ قرآن نے کہا تھا جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے ایمان۔ یہاں سوال نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، اس چیز سے کیوں روک رہے ہیں۔ کلمہ فقط حروف سے ترتیب پانے والی ظاہری عبارت کا نام نہیں ہے، کلمہ تو اس تصدیق قلب کا نام ہے جس کے بعد دل میں نعمت یقین پیدا ہو جائے، دل میں نعمت یقین پیدا ہو جائے۔
جہاں شک کی گنجائش ہی نہ رہے. اور جب شک کی گنجائش نہیں رہے گی تو پھر سوال نہیں کرے گا کہ حکم آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے. تو جہاں پیغمبر سے پوچھے کہ حکم کیوں دیا, کس لیے دیا, منزل اعتراض پر آئے تو سمجھ لینا کہ زبان پر کلمہ ہے, دل میں ایمان نہیں ہے. اسی کا نام نفاق ہے, اسی کا نام نفاق ہے. تو منزل ایمان یہ کہ جنت میں داخلے کے لیے پہلی شرط ہی ایمان. اور پھر اس ایمان میں توحید پہ بھی ایمان, نبوت پہ بھی ایمان, قرآن پہ بھی ایمان. لیکن ایک ایمان اور ہے, نہیں اس کے علاوہ بھی ایک اور ایمان ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور مطالبہ ایمان کیا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ. پھر کل کی گفتگو میں بات آئی تو عرض کر دوں گا, میں کسی اور منزل فکر. ایک اور منزل ایمان ہے جس میں باقاعدہ قرآن نے مطالبہ ایمان کیا ہے, پیغام دیا کہ اس پر ایمان لو. وہ توحید نہیں ہے, وہ نبوت نہیں ہے, وہ قرآن نہیں ہے, وہ کعبہ نہیں ہے, مگر وہ ایسا ہے کہ اگر اس پر ایمان نہیں تو توحید پہ بھی ایمان مشکوک, نبوت پہ بھی ایمان مشکوک, قرآن پہ بھی ایمان مشکوک. بات آئے گی تو آیت کو پیش کر دیں گے. آیت میرے پیش نظر تو یہ ہوتا ہے. تو دوسری منزل, مگر یہ پہلی منزل کہ جہاں توحید و نبوت و قرآن و کعبے کے بعد ایک منزل ایمان اور ہے کہ جس پر ایمان لازم ہے, جس کے بارے میں کہا کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, یہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے. اور جو منزل تسلیم میں کچھ خلول جنت, ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ, ان سے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے. یا آیت تو طے ہو جائے آج کی منزل فکر میں. اور دوسری منزل میں کیا کہا, یہ آیت پڑھی, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا وہ اہل نار ہیں, وہ اہل نار ہیں. تو آیت الہی پر ایمان لازم, اور اگر آیت الہی پہ ایمان نہیں, هل ننبئکم بالاخسرین, ہم بتلائیں تمہیں لوگوں کو پتہ جو ایمان لانے کے باوجود خسارے میں رہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور یہ آیات میں نے عرض کیا نہ کافر کے لیے نہ مشرک کے لیے, یہ آیات آئی ان کے لیے جو کلمہ پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. تو جب ان کے عمل ضائع ہوئے, کیا ضائع ہوا؟ نماز ضائع ہوئی, روزہ ضائع ہوا, حج ضائع ہوا, زکوٰۃ ضائع ہوئی. کس کی؟ جنہوں نے آیت الہی کا انکار کیا. تو یہ آیت الہی ہے کیا؟ آیت کے معنی تو نشانی کے ہیں. آیت الہی ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ زمین آیت الہی ہے. کوئی انسان جس نے زمین کا انکار کیا؟ ظاہر ہے کہ آیت الہی آسمان اللہ کی نشانی. کسی نے انکار کیا جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے ہیں؟ کسی نے آسمان کا انکار کیا؟ آیت الہی کیا؟ سورج اللہ کی نشانی, کس نے انکار کیا؟ آیت الہی کیا؟ چاند اللہ کی نشانی, کس نے انکار کیا؟ آیت الہی کیا؟ پہاڑ, کس نے انکار کیا؟ آیت الہی اشجار, کس نے انکار کیا؟ آیت الہی ستارے, کس نے انکار کیا؟ آیت الہی سیارے, کس نے انکار کیا؟ آیت الہی دریا, کس نے انکار کیا؟ آیت الہی سمندر, کس نے انکار کیا؟
تو کسی نے بھی ان آیات الہیہ کا انکار نہیں کیا، مگر قرآن نے کہا جس نے آیت الہی کا انکار کیا ہم نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، سارے عمل ضائع کر دیے۔ اور آیت پڑھ چکا کہ آیت ان کے لیے آئی جو توحید کی گواہی دے رہے تھے، جو نبوت کا کلمہ پڑھ رہے تھے، جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جو نماز و روزوں کی منزلوں میں تھے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائف حبطت اعمالہم، ہم نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیے۔ کیوں ضائع کر دیے؟ انہوں نے آیت الہی کا انکار کیا۔ تو یہ آیت الہی ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کس نے انکار کیا؟ ماننا پڑے گا کہ ان آیات الہیہ کے علاوہ بھی کوئی آیت ایسی ہے کہ جس کا انکار کر دیا جائے تو نہ نماز رہتی ہے، نہ روزہ رہتا ہے، نہ حج رہتا ہے، نہ زکوٰۃ رہتی ہے، نہ جہاد رہتا ہے، نہ کوئی منزل عمل رہتی ہے۔ ایسے میں معصوم نے کہا کہ ہم ہیں آیت الہی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ صبح قیامت تک ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک معصوم کو صورت آیت الہی باقی رکھا تاکہ قیامت تک طے ہوتا رہے کہ کون اہل نار ہے، کون اہل جنت ہے۔ بلال محمد صبح قیامت تک طے ہوتا رہے کون اہل نار ہے، کون اہل جنت ہے۔ کہ جو آیت الہی کا انکار کریں، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جنہوں نے آیت الہی کا انکار کیا وہ خسارے۔ توجہ تاری، بس فکر کی آخری منزلوں سے قریب ہوا۔ کل انشاءاللہ گفتگو اسی مقام فکر سے آگے بڑھے گی۔ جنہوں نے آیت الہی کا انکار کیا قرآن نے کہا وہ خسارے ہیں۔ اہل جنت ہونے کے لیے آیت الہی پر ایمان لازم ہے، اور اہل نار وہ جو آیت الہی کا انکار کرے۔ دونوں آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں پیش کر دی کہ اہل نار وہ جو آیت الہی کا انکار کرے، اہل جنت وہ جو آیت الہی پر ایمان رکھے۔ اور جو آیت الہی کا انکار کرے اسے قرآن نے خسارے میں کہا۔ یزید اسی غلط فہمی میں تو تھا کہ وہ سمجھا کہ میں نے قتل کیا، میں فائدے میں، حسین خسارے میں، اور نہیں جانتا تھا کہ اس منزل خسارہ پر اور مقام ایمان پر دونوں ہی باتیں ہیں نا۔ آیت الہی کا انکار کرنے والا خسارے، آیت الہی پر ایمان رکھنے والا اہل جنت۔ سورہ مبارک عصر میں ایمان کی بھی گفتگو ہوئی، خسارے کی بھی گفتگو ہوئی۔ عصر کی قسم انسان خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یزید یہ جان رہا تھا کہ میں نے قتل کیا، میں فائدے ہوں۔ حسین قتل ہو گئے، خاتم النہنگ حسین خسارے۔ اور نہیں سمجھ رہا تھا کہ سورہ مبارک کے عصر میں ایمان و خسارے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے عصر کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی۔ اب کوئی منزل آئے گی اور کبھی سورہ عصر پہ پڑھنا ہوا تو بتائیں گے کہ عصر اور دہر اور زمانہ، یہ تین لفظ ہے نا، عصر، دہر اور زمانہ۔ ہم سب کو ایک سمجھتے ہیں، ان تینوں میں فرق کیا ہے کہ پھر کسی منزل فکر میں جب میرا کبھی موضوع ہوا
نہیں جانتا تھا کہ قرآن نے وقت کی قسم کھائی، نہیں، قرآن نے عصر کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی۔ وقت اور ہے، زمانہ اور ہے۔ لمحہ یہ وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ لمحات جمع ہو تو سیکنڈ ہے، یہ وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ سیکنڈ جمع ہو تو منٹ ہے، وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ منٹ جمع ہو تو گھنٹہ ہے، وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ گھنٹے جمع ہو تو یوم ہے، وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ یوم جمع ہو تو ہفتہ ہے، وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ ہفتے جمع ہو تو مہینہ ہے، مہینہ وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ مہینے جمع ہو تو سال ہے، سال وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ سال جمع ہو تو قرن ہے، وقت ہے، زمانہ نہیں ہے۔ اور جب کئی قرن جمع ہو جائیں اب زمانہ ہے۔ یزید کی نگاہ وقت کی سوئی پہ تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا، میں فائدے میں، حسین نقصان میں۔ اور کربلا کا وقت عصر بار بار یزید کو آواز دے رہا تھا کہ یزید جلدی نہ کر، ابھی کربلا کے وقت عصر کو زمانے میں بدل لینے دے، زمانہ خود بتلائے گا کون فائدے میں ہے کون نقصان میں ہے۔ اور جب کربلا کا وقت عصر زمانے میں بدلا تو دنیا نے دیکھا کہ جو آیت الہیہ کی منزل پہ، دنیا نے دیکھا کہ جو ضامن جنت کی منزل پر ہے، دنیا نے دیکھا کہ جو وارث جنت کی منزل پر ہے، دنیا نے دیکھا کہ جو سرداران جوانان جنت کی منزل پر ہے۔ وہ یزید ختم ہو گیا مگر زمانہ حسین حسین کہتا ہوا آگے بڑھا۔ اب وقت کی پکار بھی حسین ہے، لمحوں کی لاج بھی حسین ہے، سیکنڈوں کا یقین بھی حسین ہے، دنوں کا اطمینان بھی حسین ہے، سالوں کی ڈھارس بھی حسین ہے، صدیوں کا نمائندہ بھی حسین ہے۔ وقت عصر حسین حسین کہتا ہوا چلا، یزید آج بتلا تو فقط شام کی سلطنت پہ غرور کر رہا تھا، بتلا آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں حسین کا نام نہیں ہے، جہاں حسین کا تذکرہ نہیں ہے، جہاں حسین کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے وہ جو آیت الہیہ کی منزل پر، یہ ہے وہ جو مقام یقین کی منزل پر، یہ ہے وہ جو منزل اطمینان میں ہے۔ تیغیں ہوں تو ہوا کرے، نیزے ہوں تو ہوا کرے، تلواریں ہوں تو ہوا کرے، لشکر کی کثرت مقابل پر ہو، حسین مقام اطمینان پر، حسین مقام اطمینان پر ہے۔ اسی مقام اطمینان کے ساتھ ایک بار خیمے میں آئی، خیمے میں آئی، رخصت ہوئے، مقتل میں پہنچے، اور مقتل میں پہنچنے کے بعد آواز استغاثہ کو بلندی۔ جیسے ہی آواز استغاثہ بلند ہوئی، دو مقامات پر شاید بڑا عجیب اثر ہوا۔ ایک تو شاید فرات کے کنارے کوئی لاشا تڑپ گیا، آقا غلام اب بھی حاضر ہے، مگر کیا کرے موت میں مجبور۔ اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ سیدانیوں کے خیمے سے رونے کی آوازیں بلند،
ایک بار فاطمہ کا لال خیمے میں واپس پلٹا، شاید کا زینب ابھی حسین زندہ، رو کے کہنے لگی بھیا نہ روتے، مگر آپ کی آواز استغاثہ اتنی دردناک تھی کہ علی اصغر سے گہوارے میں نہ رہا گیا۔ بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا کہ کہاں ہے علی اصغر؟ کا ماں کی آغوش۔ حسین نے قدم کو آگے بڑھایا، آہستہ آہستہ فاطمہ کا لار روا کی جانب بڑھتا رہا۔ میں کہوں گا شہزادی علی اصغر کو حسین کے حوالے نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو بھی صبح سے مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا، لیکن عزادارو وہ ماں کیا کرے جس کا بچہ 3 دن کا پیاسا۔ ایک بار حسین آگے بڑھے کہ رباب علی اصغر کو ہمیں دے، شاید حسین پانی کی سبیل کر سکے۔ بچے کو لیا آغوش میں، آبا کا دامن ڈالا، خیمے سے باہر نکلے، آئے میدان میں، اللہ اکبر، ساقی کوثر کا لال 2 بوند پانی کا سوال کر رہا تھا، جواب نہ ملا تو بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا کے کہنے لگے اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا تو آؤ خود اسے پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، میرے لال اب تم ہی سوال آپ کرو۔ بچے نے خشک زبان کو ہونٹوں میں پھیرا، ادھر سے ہرملا کا تیر ستم چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ گیا، معصوم کے لہو کو چہرے پہ مل کے کہنے لگے کبھی جس طرح نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اب لاشیں علی اصغر تھی، وہ جو ایک ایک کا لاشا خیمے میں صبح سے لا رہا تھا، خدا جانے اس لاشے میں کیا بات تھی۔ 7 بار خیمے کی جانب بڑھے، قدم کو پیچھے ہٹایا، پھر خیمے کی جانب بڑھے، قدم کو پھر پیچھے ہٹایا، ہمت نہ تھی کہ رباب کو آواز دے کہ ایسے میں آگے بڑھ کے کہ رباب علی اصغر آ گئے۔ روایتیں کہتی ہے کہ رباب سے پہلے خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بچی در خیمہ پر نمودار ہوئی، ایک بچی در خیمہ پر نمودار ہوئی، کہنے لگی بابا علی اصغر کو پانی مل گیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، ایسے میں رباب بھی آ گئی۔ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا تو زخمی گلا دیکھ کے کہنے لگی میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا تیری عمر کے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے۔ شاید حسین نے کہا رباب علی اصغر کو ہمارے پاس رہنے دو، شاید کہنا چاہتے ہو رباب ابھی تمہیں شام و کوفہ کی منزلوں سے گزرنا ہے۔ ننھا سا لاشا لیا، زمین کربلا پر بیٹھ گئے۔ ارے ذوالفقار سے خیبر کا فتح کرنا اور بات ہے، بچے کی قبر بنانا اور بات ہے۔ ابھی قبر پہ لاش علی اکبر کو رکھا تھا، حسین لاش علی اصغر پہ آنسو بہا رہے تھے۔ قریب سے کسی نے سلام کیا، جواب سلام دے کے کہنے لگے بھائی تو کون ہے؟ جب سے زمین پہ آئے کسی نے سلام کے لائق نہ سمجھا۔ آنے والے نے کہا مولا مدینے سے آ رہا ہوں، قاصد صغرا ہوں، صغرا کا خط لایا ہوں۔ کہا قاصد صغرا زمین کربلا سے نکل جا، ارے نہ عباس رہے، نہ علی اکبر رہے، نہ اودا محمد رہے، نہ قاسم ابن حسن رہے، یہ میرے نندے مجاہد علی اصغر کی قبر ہے۔ کہنا صغرا اب کوئی نہ رہا، حسین بھی دین پہ قربان ہو۔ لا الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تمام مشتاقان حج زیارت ہیں، حج زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ یہ بیمار ہیں، بیماری کربلا کا واسطہ زینت فرشیدہ، اے تمام بزرگ آبا و دیگر تمامی
بیماران مومنان مسلمات کو شیرہ کو شفاء کاملہ و صحت کلی عطا فرما. ہمارے علماء حق اور منہج اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمامی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. تمامی عزاداران مظلوم مجلس سزا کی حفاظت فرما. بانیان مجلس و حاضرین مجلس کی تمام دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو فرما. ملت اسلامیہ کو اتحاد اور استحکام اور مملکت پاکستان کو امن و امان کی دولت عطا فرما. ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. ظہور امام میں تاجیل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. دعا مانگتے ہیں. Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Hüseyin.